باب نمبر 4 ہونا تو یہ چاہیے کہ ابواب تفصیل سے سمجھیں ہم لوگ، لیکن چونکہ ہمارا جو دورہ علمیہ ہے اس کا تقاضا یہ کہ ہم دوڑ کے اس کو پڑھیں، جلدی سے ختم ہو، کیونکہ بعض لوگ اتنے صبر والے نہیں ہوتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب ہیں 2 سال سے کتاب التوحید پڑھا رہے، وہ سن کے اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا 2 سال سے۔ حالانکہ توحید سیکھنا کب تک ہے؟ زندگی بھر۔ 2 سال سے توحید، کتاب التوحید کا، اب ایک ہفتے میں اگر ایک باب بھی ختم کیے تو کتنا ہوتا؟ 67 باب، کتنا ہوگا؟ 1 سال سے اوپر ہی ہو جاتا، 1.25 سال تو کم سے کم ہوتا۔ اب ایک باب میں اگر دلیلوں کو تفصیل سے سمجھایا جائے 2 سال آرام سے نکل جائیں گے۔ تو آپ 2 سال کا کھانا 3 دن میں کھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم موٹا سمجھیں گے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، تاکہ تعقیب بھی پیدا نہ ہو، کنفیوژن بھی پیدا نہیں ہو۔ بعض اوقات بہت زیادہ مواد بھی انسان کے لیے خلل پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا، شرک میں واقع ہونے سے ڈرنا، شرک کی سنگینی سے، شرک جیسے عمل سے گھبرانا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ چوتھا باب ہے۔ ہم نے دیکھا توحید کی فضیلت کہ گناہوں کا کفارہ ہے، توحید کی فضیلت بے حساب جنت میں جائے گا بلا حساب و عذاب۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں شرک سے بے فکر نہیں ہونا، توحید پہ آ کے بھی شرک سے ڈرتے رہنا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے فکری ایکسیڈنٹ لاتی ہے۔ گاڑی چلا رہا آدمی، نہیں ہوتا کچھ بھی، بول کے ہاتھ چھوڑ کے چلانا شروع کیا، کیا ہوتا؟ ایکسیڈنٹ۔ تو گاڑی چلانے والا ہمیشہ خالی راستہ بھی دکھا تو سوچنا اچانک کوئی بیچ میں آ سکتا۔ تو توحید والا بے فکر نہیں ہونا، اب تو میں کتاب التوحید پڑھ چکا 3 بار اور سیکھ چکا سب کچھ، اب فکر نہیں ہے، مجھ کو فکر نہیں ہے، ایسا اگر کسی کو لگتا ہے، جس دن وہ سوچے اب فکر نہیں ہے، یہاں سے فکر کرنا شروع ہو گیا اس کی، یہ لائق ہو گیا کہ اس کے بارے میں فکر کی جائے، یہ قابل فکر چیز ہے کہ آدمی بے فکر ہو جائے، یاد رکھیے۔ تو باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان، اس لیے یہاں پر اس کو بیان کیا مؤلف نے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ رزق کی دوڑ دھوپ کیوں کرتا آدمی؟ کیوں بھاگتا کمانے کے لیے؟ کھاؤں گا کیا، پھر پہنوں گا کیا، بچے کی فیس، گھر کا کرایہ۔ تو آدمی کو فقر و فاقے کا خوف ہوتا ہے، تب رزق کی دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ علاج کیوں، دوا کیوں کھاتا ہے؟ نہیں کھایا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو جب انسان کو کسی چیز کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش بھی وہ کرتا ہے۔ تو شرک سے خوف انسان کو اگر ہے تو ہی اس کی زندگی میں شرک سے بچنے کا اہتمام آئے گا۔ سانپ کو دیکھ کے کیوں ڈر کے بھاگتا؟ کاٹنے کا ڈر ہے، زہر کا نقصان جانتا ہے، تو ڈر ہے تو بھاگے گا، ورنہ نہیں۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48، آیت نمبر 116، 2 جگہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا اس چیز کی، اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائیں، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ اس سے کمتر کوئی گناہ ہو، اللہ جس گناہ کے لیے چاہے، جس شخص کے لیے چاہے مغفرت کا معاملہ کرے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ بغیر توبہ کے شرک کی مغفرت نہیں، بغیر توبہ کے شرک کی مغفرت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی زندگی بھر شرک کرتا تھا، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ شرک کی مغفرت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کیے شرک کی حالت میں مر جائے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ باقی گناہ اگر توبہ نہیں کیا اور مر گیا، اللہ چاہے تو مغفرت کر سکتا ہے، جس کی چاہے گا، جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کرے گا۔ یہ توبہ کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ توبہ اگر کی ہوتی تو پھر تو مغفرت ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ توبہ کیا پھر بھی مغفرت نہیں ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات اس کی ہو رہی ہے جس نے توبہ نہیں کی اور مر گیا، گناہگار تھا لیکن شرک نہیں کرتا تھا۔ تو پھر اللہ چاہے گا تو اس شخص کو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔
چاہے گا تو کسی گناہ کی سزا دے گا اور کسی گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی مشیت پر معاملہ موقوف ہے، اللہ جو چاہے کرے گا۔ لیکن شرک کے بارے میں صاف بتا دیا، نہیں، مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں توبہ کرے تو مغفرت ہو سکتی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے کہا دون ذالک، شرک سے کمتر گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک سے کمتر گناہ کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف شرک کی نہیں باقی سب گناہ معاف، تو کفر بھی معاف، نفاق بھی معاف، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کفر اور نفاق بھی اسی درجے کے گناہ ہیں۔ تو کفر بھی معاف نہیں ہوگا اور نفاق بھی معاف نہیں ہوگا، کفر اکبر، نفاق اکبر، شرک اکبر معاف نہیں ہوگا، یہ تینوں گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو غلط سمجھ کے کہا کہ صرف شرک کے بارے میں آیا ہے، معاف نہیں ہوگا، باقی دوسری چیزیں معاف ہو سکتی، نہیں۔ ما دون ذالک، اس سے کمتر، اس کے وزن کا گناہ اگر کوئی ہے جو کہ کفر ہے، نفاق ہے، نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یا اسی طرح سے کفار کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے لیے مغفرت نہیں، شرک، کفر، نفاق معاف نہیں، جو بڑا کفر، بڑا شرک اور بڑا نفاق ہو۔ تو یہ بات بھی یہاں جاننے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اتنا بھیانک گناہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں بیان کیا؟ دیکھو اس کی مغفرت نہیں ہے، ڈرو اس سے کہ اگر اس میں واقع ہوگے تو مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک آدمی کے ڈرنے کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وقال الخلیل علیہ السلام وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور خلیل کون؟ اللہ کے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام، ان کا قول اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کیا؟ وجنبنی، اے اللہ مجھے بچائے رکھ، وبنی، اور میری اولاد کو بھی، کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، توحید والے تھے۔ لیکن توحید والے ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا کہ کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کا اہتمام کرنے والا اچھا انسان وہ ہے جو بے فکر نہ ہو، جو ہمیشہ ڈرے کہ کہیں میں کل جا کے شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو شرک کے بارے میں ڈرتے رہنا یہ انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے، بے فکر ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تو نیک بندے وہ ہیں جو شرک سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی شرک سے کیا کرنا چاہیے؟ شرک میں واقع ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا، ہاں فلاں چیز نہیں بنا، ڈگری نہیں ملی، پاس نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ بھوکا مرے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم دنیا کی پڑھائی ان کو کراتے ہیں، اور مولوی صاحب بولتے ہیں آپ کا بچہ آ رہا نہیں مکتب میں، دیکھو سیکھ رہا نہیں دین، ایگزام سے نا تھوڑا بزی ہے، ایگزام سے پڑھائی کرتا، ایکسٹرا کلاس کو جاتا نا، اسی میں ہم اس کی عمر چلی جاتی ہے اور کئی باطل افکار اس کے ذہن میں گھر کر لیتے ہیں، گھونسلہ نہیں پکا گھر بنا لیتے ہیں۔ پھر بعد میں بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد باپ بولتا وہ غلط ہوتا، ہاں سمجھتا، ہم کو سب سمجھتا ہے، آپ اپنا دیکھو، پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ بچپن ہی سے اولاد کو دین سکھایا جائے۔ سب سے بڑی فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھوکا مرے گا، سب سے بڑی فکر یہ ہونا چاہیے کہ وہ شرک پر مرے گا، سب سے بڑی فکر یہ ہونا چاہیے۔ تو مائیں اور باپ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ ابھی یہ پردے وردے کا بھی چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگیں جانے دو نا، پردہ دل کا پردہ رہتا، بغیر پردے کے جا، ایجوکیشن ہونا، کیوں ہونا؟ کل کو تیرا طلاق ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی تو،
ماں باپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بہت سے ماں باپ اس لیے پڑھا رہے ہیں، دیکھ بیٹا آنے والا دور اچھا نہیں ہے، شور اچھا نہیں نکلا کبھی، اگر کام نہیں کیا، کماتا دھماتا نہیں رہا، اگر نکما نکلا، کم سے کم تو اپنے بچوں کا تو پیٹ پال سکتی ہے، تو کام کر کے خود کما کے کھا سکتی ہے، تو طلاق ہوا تو کیا کرے گی؟ کوئی سنبھالتا نہیں، تو پڑھ، اس لیے پڑھ کہ تو طلاق کے بعد کھانے والی بنے۔ کتنا دور سوچتے برا ماں باپ، یہ نہیں سوچتے کہ تو توحید سیکھ، توحید نہیں رہی ہمیشہ کی جہنم میں جائے گی۔ تو دنیا کا ایجوکیشن اپنی جگہ، پڑھ لکھ اچھی بن، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے لیے پڑھ، کھانے کے لیے نہیں، لیکن اس سے بڑا ایجوکیشن کون سا؟ دین کا، قرآن و سنت کا، صحیح عقیدے کا، وہ پڑھ، وہ چھوٹنا نہیں۔ اس کے لیے ایکسٹرا کلاس تو کیا، بیسک کلاس میں بھی ایبسنٹ، اور ہفتے میں ایک بار میں بھی نہیں، اس کے لیے خرچہ بھی نہیں ہے تو بھی نہیں، یہاں حمالی کر کے خرچہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایکسٹرا کلاس کا خرچہ الگ، سارے خرچے اٹھا کے میری بیٹی میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا، فلاں کالج میں پڑھتا ہے، فخر بھی ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کے علم کی وہ عظمت نہیں ہے جو دنیاوی تعلیم کی ہے، چاہے ہم کتنے بھی بڑی بڑی باتیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے ڈر رہے ہیں؟ میرے بچے بھوکے مریں گے، ایسا بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي، اللہ مجھ کو بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، کس چیز سے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو شرک کے بارے میں سب سے زیادہ، بد عقیدگی کے بارے میں، فاسد عقائد کے بارے میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں انسان کو فکر ہونی چاہیے، باقی ساری فکریں بعد میں، باقی ساری فکریں بعد میں، ایجوکیشن، کمائی، کھانا پینا، میڈیسن سب بعد میں، پہلی فکر کیا؟ عقیدہ، غلط عقیدے پہ نہیں جانا ہمارا بچہ، یہ سب سے پہلی فکر ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فی الحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تم پر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ فسئل عنہ، آپ سے پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ فقال الریا، آپ نے جواب دیا دکھاوا، نیکی کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے، لوگ تعریف کریں، سراہیں، نام ہو، شہرت ہو، دنیا میں مقام ملے۔ نیکی لوگوں کی تعریف کے لیے دکھانا ریاکاری ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے دکھانا نہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ تو تعلیم ہے۔ لوگوں کو نیکی اس لیے دکھانا کہ لوگ تعریف کریں، زبان سے یا کم از کم دل میں، کتنا اچھا آدمی ہے، تو اس کے لیے نیکی کرنا، یہ کیا ہے؟ ریا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے انعام کی چاہت رکھے، لوگوں سے نہیں۔ بولے انعام تھوڑی لے رہا، خالی تعریف لے رہا نا، وہ بھی انعام ہے، بلکہ بعض اوقات وہ دوسرے انعاموں سے بڑا انعام ہے۔ بعض آدمی، بعض لوگ جو ان کو حکومتوں کی طرف سے کچھ انعام ملتا نہیں لیتے، اس پہ شہرت زیادہ ہو جاتی، وہ انعام سے بھی بڑھ کے ہوتا، کیا بڑا آدمی، گورنمنٹ کے انعام کو ٹھکرا دیا اس نے، تو بڑا آدمی ہو، تو وہ جو نام ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ پاورفل بنا دیتا اس کو۔ تو شہرت بہت بڑی چیز ہے، شہرت کے لیے نیکی کرنا بہت بری چیز ہے۔ نام ہو اللہ کے ہاں، عزت ملے اللہ کے ہاں، لوگوں کے پاس نہیں، اور نیکی کر کے اللہ سے لینے کی بجائے لوگوں سے لینا، اعلیٰ سے لینے کی بجائے گھٹیا سے لینا ہے، فقیر سے لینا ہے۔ لوگ سب کیا ہیں؟ فقیر، محتاج۔ اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیدا ہوتے کیسا؟ برہنہ، خالی ہاتھ، نہیں ہے کچھ ان کے پاس، اور سب کا سب کدھر چھوڑ کے جاتے؟ یہاں ان کا ہوتا تو لے جاتے، لے کے جاتے نہیں، ان کا ہے ہی نہیں، سب چھوڑ کے جاتے یہاں پہ، تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔
یہ تو وقتی طور پر یہاں مالک بن جاتے ہیں، ورنہ حقیقی مالک یہ نہیں ہے۔ پھر کس سے طلب کیا جائے؟ اللہ سے، جو حقیقی مالک ہے، جو دے سکتا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہے؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اگر کسی چیز کا ہے تو شرک اصغر سے ہے۔ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو بت پرستی سے، قبر پرستی سے نکل کے آئے۔ ابھی ایک اور اسٹیشن باقی ہے، ایک اور خطرہ باقی ہے کہ تو کس کے لیے عمل کرنے لگ جائیں؟ اپنی تعریف کے لیے۔ مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، نماز پڑھ رہا، علم حاصل کیا، دعوت دے رہا، لوگوں کے سامنے نمایاں ہو رہا، کیوں؟ میرا نام ہو، مجھے مقام ملے، لوگ مجھے سراہیں، پلٹ کے دیکھے وہ کیا، ہاں دیکھو وہ جا رہا۔ اس کے لیے عمل کرے، شہرت کے لیے عمل کرے، عمل برباد، زندگی برباد، انجام خراب کا مجھے سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا وہ بھی برا ہے، یہ سب سے زیادہ خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے ہی میں خرابی آ جاتی، خالق کی بجائے خلق کی طرف دل چلا گیا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا برا انسان کے لیے؟ رب کی بجائے سب، ہاں، خالق کی بجائے خلق، آخرت کی بجائے دنیا، تو یہ چیز گھٹیا پن لاتی انسان کے اندر۔ لوگوں کے لیے عمل کرنا، تو یہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شرک چاہے بڑا ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈرے، یا چھوٹا ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، انسان کو چاہیے کہ وہ شرک کی ہر قسم سے ڈرتا رہے، ذرا بھی بے فکر نہ ہو، ذرا بھی بے فکر نہیں ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو للہ ندا، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ند کے طور پر پکارتا تھا۔ ند، مثیل، وحیر، اللہ کی طرح، اللہ کی ٹکر پر، اللہ کے برابر کسی اور کو بھی مان کے پکارتا تھا، اللہ کے بالمقابل معبود بنا کے کسی کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ اور مسلم میں حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 129 اور مسلم حدیث نمبر 93۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اور پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4497۔ تو یہ دو حدیثیں اس باب میں بیان کی، جس سے معلوم ہوا کہ شرک کا انجام جہنم ہے، اس لیے شرک سے ڈرنا چاہیے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، اس لیے شرک سے ڈرنا چاہیے۔